Recording in progress. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم پڑھ رہے تھے پچھلی بار سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 36 ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے آج. تو ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدت الشہور کتنا ہے، یعنی کہ نمبر آف منتھس کتنے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں وہ 12 ہے. پھر ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جو 12 منتھس کا جو مسئلہ ہے یہ کیوں 12 منتھس ہی ہم گنتے ہیں نا. ہم نے کہا تھا کہ جو مون ہوتی ہے اس کا جو سائیکل ہوتا ہے پورا، وہ جو مون فیز ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں کتنے دنوں میں، وہ ہوتا ہے 29.53 ڈیز میں نا. تو 29.53 ڈیز میں مون جو ہے وہ اپنا پورا فیز دکھاتی ہے نا. اور ایسی ساتھ میں جو ارتھ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ریوالو اراؤنڈ سن 365 ڈیز میں، 365.53.24 یہاں پہ آ جاتا ہے. اگر اس کو کریں گے نا ڈیوائڈ ایسے، یہاں پہ آنسر 12 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہو جاتا ہے، ایسے آتا ہے سال برابر 12 مہینے کا اس اعتبار سے. تو میں نے کہا تھا آپ کو کہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن میں جیسے سومیرینس تھے یا جو بیبلینس تھے ان نے اس ریشو کو نکالا تھا. اس کے بعد پھر اینشنٹ ایجپشنس کے اندر، پھر ہیبریوز کے اندر، اور بعد میں ایونچولی رومنس کے اندر جب آ گیا پھر بن گیا گریگورین کیلنڈر ہے نا، گریگورین، جس میں ہم برابر آتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون. لیکن 12 منتھ ہر کوئی بول رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ ریشو 12 آ جاتا ہے. اب 12 ریشو کیوں آ جائے؟ کیونکہ اتنا پریسائزلی ارتھ اور مون اپنا جو ہے موومنٹ دکھاتے ہیں. تو یہ پریسیشن جو ہے، یہ ڈیوائن آرڈر جو ہے، یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو یہ کہتے ہیں انڈیکیٹ ٹورڈس انٹیلیجنٹ ڈیزائنر، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا، پریسیشن جو ہے وہ انڈیکیٹ کر دیا ہے کوئی نہ کوئی ہوگا جس نے اس کو ڈیزائن کر دیا ہے. اس کو بولتے ہیں ہم کیا؟ اللہ تعالیٰ، جو برابر ایسٹیمیٹ کر کے کوئی چیز بنا دیتا ہے. لیکن یہاں پہ کنٹیکسٹ نہیں، یہاں پہ کنٹیکسٹ ہے عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک کل 12 منتھ ہے. اتنا مطلب 2، 10 مطلب 10 ہو گیا 12. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر. یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد ہے لوح محفوظ کے اندر، کہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے لکھ لیا تھا کہ 12 منتھ ہوں گے، ہے نا. اس کے علم میں پہلے ہی تھا کہ 12 منتھ ہونے والے، کیونکہ وہ کریٹر تھا تو وہ جانتے ہیں پہلے سے کیا ہونے والا ہے. وہ ابھی ایونٹ ہوا ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو پہلی ہوتی ہے نالج کہ ایونٹ ہونے والا ہے. اس کا جو علم ہے اس نے سبقت لی ہے، وہ آگے گیا ہے. اس کے بعد یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کر دی اس دن سے ہی 12 مہینے ہو گئے، کیونکہ اس دن سے ہی نا یہ آرڈر سٹارٹ ہو گیا. منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے وہ ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، جن کو بولتے ہیں الاشہر الحرم، حرمت والے مہینے، سیکرڈ منتھس، جن کی ایک عظمت ہے، ایک آنر ہے، ایک ریورنس ہے، جس میں قتال کرنے سے ممانعت کر دی گئی ہے، لڑائی جھگڑے سے ممانعت کر دی گئی ہے. باقیوں میں بھی قتال نہیں کرنا ہے، انسان کو لڑائی نہیں کرنی ہے، لیکن یہاں پہ مزید تاکید ممانعت کی گئی ہے. اور ان 4 مہینوں کی عظمت کفار مکہ بھی جانتے تھے، وہ بھی اس میں لڑتے نہیں تھے، لیکن وہ ایک ٹرک اپناتے تھے. وہ ہم دیکھیں گے وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الدین القیم، یہ جو دین ہے یہی صحیح مذہب ہے، یہی درست دین ہے، اپرائٹ ریلیجن اسلام ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم مت ان مہینوں کے اندر، بعض علماء بولتے ہیں فیہن سے مراد سارے 12 مہینے، بعض بولتے ہیں اس سے یہ 4 اسپیسیفک مراد ہے. یہاں پہ مزید اسپیسیفسٹی بیان کی جا رہی ہے. تم مت کرو ظلم اس کے اندر اپنے آپوں کے ساتھ. وقاتل المشرکین، تم لڑو مشرکوں سے، کافتن، ساروں کے ساتھ تم لڑو. کما یقاتلونکم کافتن، جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں سارے کے سارے ایک ساتھ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لیکن یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. تو اشہر الحرم کے اندر، ان سیکرڈ منتھس کے اندر جو کہ 4 ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 ساتھ میں آ جاتے ہیں، کنزیکیٹو جو تینوں ہیں، حدیث میں بھی آ گیا یہ کنزیکیٹو ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور کون سا ہے؟ اور ہے رجب، وہ الگ ہے. تو اگر مشرکین وہاں سے کر کے نا انیشیٹ اٹیک، ان کو ریٹیلیٹری اٹیک کر سکتے ہیں، مطلب جوابی حملہ کر سکتے ہیں اگر وہاں سے انہوں نے شروعات کی. لیکن یہاں سے ان مہینوں میں شروعات اٹیک کی بالکل بھی نہیں کرنی ہے. لیکن اگر وہ مجبور کر دیں گے تو اس موقع پہ ڈیفینس کے لیے لڑنا جائز بھی ہے.
اب یہ جو مسئلہ میں ہوگا نا کہ وہ ایک ہیلا آزماتے تھے, وہ ایک ٹرک کرتے تھے, وہ یہ والی ٹرک اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, انما النسیء زیادۃ فی الکفر. جو یہ نسی کرتے, نسی کا مطلب ہو گیا پوسٹ پوننگ, یعنی کہ ان شارٹ نسی کا مطلب ہو گیا کیلنڈر کے اندر چیٹ کرنا. یہ بولتے تھے کہ دیکھیں ان کے لیے مشکل تھا اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا, 4 مہینے تک لڑائی نہیں کرنا. یہاں بولیں گے ان 3 مہینوں میں جو ساتھ میں آتے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور مطلب محرم, کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے, ہمیں لڑنا نہیں ہے. تو ان لوگوں نے ایسے کر دیا ٹرک, ان نے کہا کہ ہم لڑیں, چلو ان نے اعلان کر دیا فار ایگزامپل یہ محرم کا مہینہ حرمت والا ہے, لیکن اس کی حرمت ہم نے چینج کر دی, اس کو حرمت والا ہم نہیں مانیں گے, اس کے بدلے میں ہم کوئی اور مہینہ لائیں گے, فار ایگزامپل سفر کا مہینہ, اس کو مانیں گے ہم حرمت والا. برابر تو 4 آ جائیں گے, لیکن بس کیلنڈر شفٹنگ ہم نے کر دی. تو ان نے خود بخود جو حکم الہی تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے, ان نے خود بخود ایک سے حرمت ہٹا دی تو اس میں ڈال دی. تو جیسا انسان کرتا ہے نا, اگر خدا کی شریعت کوئی حکم دیتی ہے, انسان اپنی ڈیزائر کے ساتھ جو کنوینئنٹ لگتا ہے نا اس کو دیتا ہے مذہب کا نام, کیونکہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں لوگ ٹول کی طرح, ہے نا. جو اپنی کنوینئنس کے حساب سے لگتا ہے میرے لیے اچھا ہے, اس کو انسان پکڑتا ہے. جو لگتا ہے کہ میرے لیے یہ صحیح نہیں ہے چیز, کو انسان مذہب مانتا ہی نہیں اس چیز کو انسان. تو اس کو بولتے ہیں اردو میں میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, یعنی کہ اس کو بولتے ہیں سلیکٹو کمٹمنٹ. جو اچھا لگتا ہے وہ اسلام سے لینا, جو اچھا نہیں لگتا ہے وہ ماننا ہی نہیں. یہ بھی کیا ہے, کفر. ایڈیٹنگ کرنا اسلام میں, چلو یہ چیز میں بول رہا ہوں یہ ایسے اچھا ہو جائے گا, جو اسلام نہیں بولتے ہیں. تو سیم اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جو یہ نسی ہے, انما النسی, یقیناً جو یہ نسی ہے, زیادۃ فی الکفر, یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے. اس سے وہ کفر کی اور جا رہے ہیں اس چیز سے, کہ وہ خود بخود شریعت کے اندر چینج لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنے پولیٹکس کو سیوٹ کرنے کے لیے وہ شریعت ہی چینج کر دیتے, ایسا وہ کر دیتے, یا منتھس کا وہ سیکرڈنیس ہی شفٹ کر دیتے دوسرے منتھس کے اندر, اس کو بولتے ہیں نسی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ الذین کفروا, اس ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں کون, گمراہ کیے جاتے اس کے ذریعے کفار. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے کون ہوتے ہیں گمراہ, کفار اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اس سے وہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. مسلمان تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے نا اس چیز کو, کہ شریعت میں اگر چینج لائیں گے اپنی کنوینئنس کے اکارڈنگ. کوئی بولے گا اسلام جو ہے وہ 1400 ایئرس پرانا ریلیجن ہے, آج یہ اپلیکیبل نہیں ہے, آج ہم اس میں موڈیفیکیشنز لاتے ہیں, اس میں چینج لاتے ہیں, یہ جائز ہے, یہ تو کفر ہے. تو خالی کفار ایسے انفلوئنس ہوتے ہیں, مسلمان ان چیزوں سے انفلوئنس نہیں ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے شریعت خالی ایک ہی ہے جس میں آلٹریشن ہونا پاسبل نہیں ہے. الذین کفروا, جو کفار ہیں, یحلون عاما, وہ ایک منتھ کو دیتے حل قرار, کہ بولتے ہیں یہ حرمت والا نہیں ہے, حلال مہینہ ہے. حلال مطلب اس میں کوئی حرمت نہیں ہے, اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا, اور وہ کسی منتھ کو بناتے ہیں کیا, حرمت والا مہینہ. ٹھیک ہے, وہ بولتے ہیں کہ اس میں حرمت رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, حرمت مطلب کیا ہوتا ہے, 2 ترجمے ہوتے ہیں. حرمت مطلب ہو گیا جہاں پہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہے, لڑنا, قتال کرنا, جھگڑا کرنا, یہ حرام ہے. یہ تو آلریڈی حرام ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں مزید تاکید بڑھ جاتی ہے حرمت کی. یا سیکنڈ ترجمہ ہوتا ہے حرام کا, حرام مطلب ہوتا ہے سیکرڈ, اس کی عظمت ہوگی, ہے نا. تو اس لحاظ سے ترجمے 2 یہاں پہ ہو جاتے ہیں. اور یہ خود بخود دوسرے سال کو قرار دیتے ہیں کیا, وہ حرمت والا سال ہے. لیواطئوا, تاکہ وہ ایڈجسٹ کر سکے, تاکہ وہ میچ کر سکے, عدت ما حرم اللہ, اس عدت کو جو اللہ نے حرمت والی قرار دی ہے. لیکن اللہ نے کرے 4 منتھ صرف, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت, بخاری کے اندر آپ نے فرمایا جو زمانہ ہے, زمانہ گھوم گام کر پھر اس اپنی حالت پہ آ گیا جس پر وہ تب تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی. سال 12 مہینے کا ہوتا ہے, جس میں 4 حرمت والے مہینے ہوتے ہیں, 3 پے در پہ یعنی کہ کنسیکیٹو ہے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اور جو چوتھا ہے وہ رجب ہے, جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان میں آ جاتا ہے نا, یہ ہمیں پتہ ہے, جمادی الاخریٰ اور شعبان کے درمیان میں جو آ جاتا ہے. تو لیکن انہوں نے خود بخود قرار دیا, انہوں نے کہا کہ چلو محرم کو ہم نہیں مانتے فار ایگزامپل سیکرڈ منتھ, ہم اس کے بدلے میں لڑائی کریں گے, ہمیں برداشت نہیں ہو رہا, لڑائی تو کرنی پڑے گی. اب ہم کرتے کنسیڈر چلو سفر کو مان لیتے ہیں حرمت والا مہینہ, جو نہیں تھا حرمت والا مہینہ. تو ایسا انسان بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو انسان ہے وہ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرتا ہے ٹیکنیکل ٹرکس کے ساتھ. ہر گنہگار کوئی
جو گنہگار ہوتا ہے بڑا گنہگار، وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے میں گنہگار ہوں. جو بڑا مجرم ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ جسٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے، وہ مطلب ٹیکنیکل ٹرکس کا یوز کر رہا ہوتا ہے اپنا گناہ جسٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی غلطی بالکل نادم ہو کے مان لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں خود بخود مورل فلیکسیبلٹی نکالنا، لیجسلیٹو فلیکسیبلٹی نکالنا دنیا حاصل کرنے کے لیے یا پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے، یہ کیا ہے؟ کفر، جو شریعت میں چینج لائے گا اپنے دنیائی مفاد کے لیے، کیونکہ اس کو ایمان اصل میں نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی چیز، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کو ان کے اعمال بلے دکھائے گئے، ان کو مزین کر دیے گئے ان کے اعمال، ان کو دکھائے گئے وہ اچھے. ہر گناہ کرنے والے کو اپنا گناہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے جو گناہ میں پرسسٹنٹ رہتا ہے. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کافر کو ان کو ہدایت نہیں کرنے والا ہے، جو کفر اور اعراض سے کام لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو جاتا ہے، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، تم کوچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، تم نکل جاؤ. اثاقلتم، یہاں بولیں گے فی سبیل اللہ اثاقلتم، یو کلنگ ہیویلی. اثاقلتم مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم باری ہو جاتے ہو، تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو باری پن کی وجہ سے، تمہیں مطلب بار لگتا ہے یہ چیز. تمہیں بولتے ہیں جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تمہیں اس سے بار لگتا ہے اور تم لیزی بن جاتے ہو. اسی ثقل سے بن گئے، ثقل بولتے ہیں باری پن کو. جو نہیں اثاقلتم، اصل میں یہ عربک میں اگر دیکھیں گے نا کیسے بن جاتا ہے یہ چیز، یہ ایسے بن جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے اصل میں، یہ اصل میں تھا تثاقلتم. کیا تھا یہ؟ تثاقلتم، جن کو عربی آتا ہوگا یہ اصل میں باب تفاعل ہے، تثاقل. ٹھیک ہے، تثاقلتم کیا تھا یہ؟ تثاقلتم. پھر تثا کو ہے نا یہ یہاں تا کو سا بن جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے عربی میں کبھی کبھی. ٹھیک ہے، اس تا کو سا بن گیا، اب سا اور سا مل گیا. اب سا اور سا کا ہوتا ہے ادغام، یعنی کہ مرجنگ ہو جاتی ہے، اسیمیلیشن. تو یہاں پہ آئے گا سا پہ کیا؟ تشدید. اگر سمجھ جائے گا امپورٹنٹ نہیں یہ چیز، تو یہ ایسے بنتا ہے اثاقلتم. اثاقلتم مطلب تمہیں لگتا ہے باری پن لگتا ہے تمہیں، یعنی کہ تم باری ہو جاتے ہو الی الارض، زمین کی اور، تم لیزی ہو جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگی کے ساتھ اتنا راضی ہو گئے ہو من الآخرہ، تو کہ تمہیں اب آخرت راضی نہیں کرتی ہے، تمہیں آخرت پلیز نہیں کرتی ہے، تمہارا ہدف اور موٹیویشن آخرت نہیں ہے، تم اتنا پلیز دنیا کے ساتھ ہو گئے ہو جو کہ عارضی ہے. تو سمجھ دنیا کی حقیقت، فما متاع الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کا متاع، حیات الدنیا جو دنیا زندگی کا جو متاع ہے، متاع ہو گیا جس چیز سے انسان کو ٹیمپوریری انجوائمنٹ مل جاتی ہے دنیا کے اندر، جو بھی انجوائمنٹ کے سورسز ہے. تو یاد رکھو فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو آرائش ہے، جو زینت ہے، جو انجوائمنٹ ہے، جو مال و متاع ہے، جو اسباب معیشت ہے یا جو اسباب ہے، وہ سارے بہت کم ہیں، وہ سارے قلیل ہے، ٹرانزینٹ ہے، ختم ہونے والے ہیں، باقی نہیں رہنے والے ہیں. تو تم کس کو پریفرنس دو گے، دنیا کو کہ آخرت کو؟ اگر تمہیں پتہ ہے کہ اگر تم دنیا کو کمپیئر کرو گے آخرت کی زندگی کے ساتھ تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لیکن تمہیں بولا جاتا ہے کہ لڑو اللہ کے راستے میں، تم چمٹ جاتے ہو زمین کے ساتھ. اگر تمہیں ایمان ہوگا اخروی زندگی کے اوپر تو تمہیں منہ سے ڈر نہیں لگے گا، تمہیں حرص ہوگا آخرت کا نہ کہ دنیا کا. الا تنفروا، اگر نہیں تم جاؤ گے، کوچ کرو گے، نکلو گے جہاد کے لیے. اصل میں یہ جنگ تبوک، غزوہ تبوک کے بارے میں آ گئے. ٹھیک ہے، تبوک جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے وہ 9 ہجری کے اندر ہو گیا، یعنی کہ لگ بھگ 630 مطلب کیا آفٹر ہجرت کے بعد 630 AD مانیے آپ، 9 ہجری کے اندر AH. ٹھیک ہے، آفٹر ہجرہ. تو اس ٹائم پہ بہت گرمی تھی، بہت شدت گرمی تھی. اس ٹائم پہ قحط سالی بھی ہو گئی تھی، کھانا بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا. لیکن یہ افواہ ہو گئی تھی کہ جو ہرقل تھا بادشاہ رومن امپائر کا، رومی سلطنت کا، جو بیزنٹائن ریجن کا تھا بادشاہ. یہ ریومرز پھیل گئے تھے کہ شاید وہ اٹیک کرنے والے مسلمانوں کے اوپر. تو ایک پری ایمپٹیو اپروچ تھا، یعنی کہ ایک پہلے سے اپروچ کر دیا گیا کہ چلو اب
ہم تیاری کر کے رکھتے ہیں, اگر ہو سکتا ہے اٹیک کریں گے تو ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس کے لیے جو ہے مسلمان گئے تھے تبوک کی جگہ پہ. تبوک بالکل شام کے نزدیک ہے, شام کا علاقہ ہے نا, اس کے بالکل نزدیک, کیونکہ یہ شام کا علاقہ جو ہے نا یہ آتا سارا کس میں, رومن امپائر کے اندر, بیزنٹائن امپائر کے اندر, خاص طور پہ بیزنٹائن امپائر جو تھی اس ٹائم بھی. لیکن پھر جب مسلمان وہاں پہ پہنچے, ان کو شاید لگ بھگ 20 دن تک وہاں مسلمان تھے, ان کو بہت تکلیفیں وہاں پہ ہو گئی. اس کو بولا بھی جاتا ہے جیش العسرہ. جیش العسرہ مطلب ہو گیا جس میں ان کو بہت تکلیف پہنچ گئی. لیکن یہاں پہ ٹیسٹ ہو گیا ایمان والے کون تھے جو نکل گئے اللہ کے راستے میں, انہوں نے ایکسکیوزز نہیں بنا دیے. جو منافقین تھے انہوں نے جب وہ پیچھے رہ گئے انہوں نے اپنے ایکسکیوزز بنا دیے. ایک مومن بھی ایکسکیوز نہیں بناتا ہے, گناہ بھی کرے وہ کرتے ہیں, وہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ایکسکیوز وہ عذر وہ تراشتا نہیں ہے, جو ناقابل, جو مطلب قابل اعتبار عذر نہیں ہوتے, جو ویلڈ ایکسکیوزز نہیں ہوتے, وہ ایک ویلڈ ایکسکیوزز جو ہوتے ہیں وہ بنا سکتا ہے مومن. لیکن جو ان ویلڈ ایکسکیوزز ہوں گے اپنے آپ کو مذہب سے دور کرنے کے لیے منافق اپناتے ہیں ویسے ایکسکیوزز. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا گیا, اللہ, یہ اللہ جو نہیں ان لا سے بن گیا ہے, ان اور لا سے, اس کو بھی یہ جڑ جاتا ہے یہاں پہ, پھر اللہ بن جاتا ہے. ان لا ہو گیا اگر نہیں, ان مطلب اف, لا مطلب نو, ناٹ, اف ناٹ, اللہ, اگر تم نہیں بھی نکلو گے, نہیں نکلو گے, یعذبکم عذابا علیما, تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا. ویستبدل قوما, اور ریپلیس کر دے گا ایک قوم کو, غیرکم, تمہارے بغیر کوئی اور ہوگی جو تمہیں ریپلیس کر دے گی. ولا تضرہ شیئا, اور نہیں تم نقصان پہنچا سکتے ہو, ہارم کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تعالیٰ کچھ اور کو دے گا توفیق ایمان لانے کا, جو ڈیزرو کرتے ہوں گے توفیق ملنا, جو ڈیزرو کرتے ہوں گے ڈیوائن گائیڈنس ملنا, ڈیوائن انسپریشن ملنا. تم ڈیزرو نہیں کرتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا تم کسی اور قوم سے, اس کو تمہاری حاجت نہیں ہے, تم اس کو ہارم بھی نہیں پہنچا سکتے ہو, نہ تم اللہ تعالیٰ کو بینیفٹ پہنچا سکتے ہو. تو تم ہی محتاج اس ذات کے ہو, وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے, تم اسلام کی محتاج ہو. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے, تم اللہ کی محتاج ہو. اس کے بعد اللہ تنصروہ, پھر سے آ گیا اگر تم اس کی ہیلپ بھی نہیں کرو گے, اف ناٹ یو ول ہیلپ ہم, تم رسول اللہ کی ہیلپ نہیں کرو گے, فقد نصرہ اللہ, بتحقیق مدد کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس موقع پہ, اذ اخرجہ الذین کفروا, جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا مکہ سے, جب انہیں پھر ہجرت کر دی, مجبوراً وہ نکلے وہاں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ثانی اثنین, the second of the two, دو میں سے تو دوسرا تھا, ٹھیک ہے. وہ دو کون تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں نہیں آ گیا لیکن ذکر آ گیا یہاں پہ اسی آیت میں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار کے اندر, جو غار ثور تھا, ثور سا واو را, غار ثور کے اندر جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذ یقول لصاحبہ, جب کہا اس نے اپنے صاحب سے, اپنے کمپینین, اپنے ساتھی سے. کس نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو سیکنڈ آف دا ٹو تھے, لا تحزن, تم غم مت کرو ابو بکر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے, اپنی مدد کے ساتھ, نصرت کے ساتھ, تائید کے ساتھ, سکینت کے ساتھ, سپورٹ کے ساتھ, ٹرینکولیٹی کے ساتھ, اسسٹنس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہے, اپنے علم کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ, تو نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا مطلب کیا ہوتا ہے, مطلب بتا ہوتا ہے کہ فزیکلی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, نہیں. جیسے فار ایگزامپل میں بولتا ہوں اپنے دوست کو میں تمہارے ساتھ ہوں, مطلب ٹینشن, مطلب کیا ہوگا, میں تمہیں سپورٹ کروں گا, تو ایسے مطلب یہاں پہ ہو جاتا ہے. ورنہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بیونڈ یونیورس ہے نا, وہ عرش پہ مستوی ہے. فانزل اللہ سکینتہ, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت, اپنا سکون نازل کر دیا, تسکین نازل کر دی, علیہ, ان کے اوپر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر. وأیدہ بجنود, اور سپورٹ کر دیا ان کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بجنود, اپنے لشکروں کے ساتھ, جو فرشتوں کے لشکر تھے. لم تروہا, جن کو تم نہیں دیکھتے ہو, جن کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو, نہیں ہے پاسبل ہم دیکھیں گے آنکھوں سے. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا, اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کفار کے کلمے کو سفلا. سفلا ہو گیا لوئسٹ, علیا ہو گیا ہائیسٹ, علیا کیا ہو گیا ہائیسٹ, سفلا کیا ہو گیا لوئسٹ.
تو جو کفر کا کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ شرک. اس سے مراد ہے شرک. شرک کو اللہ تعالیٰ نے لوویسٹ درجہ رکھا ہے, لوویسٹ آف دا لوویسٹ ہے شرک ہر اعتبار سے. وہ کلمۃ اللہ, جو اللہ کا کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ توحید. یہ العلیٰ, وہ ہائیسٹ ہے, اس کی رینک بھی کیا ہے؟ ہائیسٹ رینک. واللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست قوت والا اور حکمت والا ہے. تو بار بار آ جاتا ہے کہ زبردست قوت ہونے کے باوجود اس میں حکمت کا وصف ہے. جس کے پاس زبردست قوت ہوتی ہے نا, اس کو پھر حکمت ہی رہتی ہے بعض اوقات, کیونکہ اس کو غلبہ لگتا ہے قوت کا, مجھے اب قوت ہی سب کچھ جتا سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں, جب یہ دو مل جاتے ہیں نا, اس کا ایک الگ معنی آ جاتا ہے جو ان دو میں نہیں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک الگ سائنس ہوتا ہے اسماء و صفات کا اس اعتبار سے. واللہ عزیز حکیم, زبردست قوت ہونے کے باوجود وہ حکمت والا ہے. یہاں پہ کیوں آ گئی یہ چیز؟ بولتے نا کافر, اگر اللہ تعالیٰ اتنی زبردست قوت والا ہے تو کیوں نہیں ہر ایک کو مسلمان بنا دیتا ہے؟ یا اگر اللہ تعالیٰ اتنی زبردست قوت والا ہے تو کیوں نہیں ہمیشہ غالب ہوتے مسلمان ہر فیلڈ میں؟ کیونکہ وہ حکمت والا, اس کو پتہ ہے کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. اس کے تمام فیصلے مبنی ہوتے ہیں حکمت کے اوپر. اس کو پتہ ہے کون ڈیزرو کرتا ہے گائیڈنس, کون نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ سب کو ہدایت دیتا تو ٹیسٹ نہیں ہو جاتا, تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہتی. اگر فری ول وہ نہیں دیتا, اس نے فری ول دی ہے, تو یہ ایسے اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ یہاں پہ کیوں حکیم کا لفظ آتا ہے عزیز کے بعد. اس میں علماء ایسے بیان کرتے ہیں, انفروا خفافاً, تم نکل جاؤ, کوچ کرو تم, خفافاً لائٹ, لائٹ مطلب ہلکے پھلکے ہو کے رہی. لائٹ مطلب ہو گیا کیا؟ اگر تمہارا موڈ اچھا ہوگا یا تمہیں طاقت ہوگی, تم تمہیں لیزینس نہیں ہوگی, تم ایکٹیو فارم میں اگر ہوگے, جاؤ. اگر تم انرجیٹک فیل کر رہے ہو, لڑو اللہ کے راستے میں. وثقالاً, اگر تم انرجیٹک فیل نہیں کر, تم باری پن فیل کر رہے ہو, تم ٹائرڈ فیل کر رہے ہو, تم تھکے ہوئے فیل کر رہے ہو, پھر بھی تم لڑو اللہ کے راستے میں. تو مطلب ہو گیا انسان کو کنڈیشنز کو اپنا ایکسکیوز نہیں بنانا ہے جہاد کرنے کے لیے. سیم اپلائی ہوتا ہے اپنے کام کرنے کے لیے. جو انسان مطلب کنڈیشنز کو بناتا ہے ایکسکیوز ہمیشہ, وہ انسان کبھی آگے نہیں جاتا ہے. ڈسپلن بولتے ہی اس چیز کو کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہو یا نہیں تھکے ہوئے ہو, آپ اچھا فیل کر رہے ہو یا برا فیل کر رہے ہو, آپ انرجیٹک فیل کر رہے ہو, آپ ڈرینڈ فیل کر رہے ہو ایموشنلی, آپ اٹھ رہے ہو لیکن پھر بھی کام کر رہے ہو آپ, کیونکہ وہ آپ کے ڈسپلن میں آ جاتا ہے پھر, ہے نا. جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں برش کرتے ہیں ہمیشہ, تو اب مت ہمیں اٹھنا پڑتے پھر ایفرٹ مارنے پڑتے برش کرنے کے لیے. اگر ہم بیمار ہوں گے پھر برش کرتے, کیونکہ وہ ہمیں ڈسپلن میں گھس گیا ہے آپ. تو ویسے یہ بات ہوتی ہے کہ چاہے انسان کیسی بھی صورت ہوگی, انسان کو کام کرنا ہوتا ہے, اسے کوئی انسان بولتے ہیں. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ, دیکھیے جو ہے خفافاً وثقالاً, اس کے بارے میں علماء بولتے ہیں بہت ساری چیزیں. وہ بولتے ہیں خفافاً وثقالاً کا مطلب ہے خفافاً کا انفرادی طور پہ اگر تم ہوں گے, اگر تم اکیلے ہو جاؤ نکلو اللہ کے راستے میں. ثقالاً اگر تم اجتماعی طور پہ ہو. خفافاً اگر تم خوشی کی حالت میں ہو. ثقالاً اگر تم ناخوشی کی حالت میں ہو. خفافاً اگر تم غریب ہو. ثقالاً اگر تم امیر ہو یا جوان ہو یا بوڑھے ہو, تم پیادہ ہو یا سوار ہو, تم پیدل ہو یا سوار ہو, تم اہل عیال والے ہو کہ بنا اہل عیال والے کے ہو, تمہیں پھر بھی جانے اللہ کے راستے میں. کنڈیشنز کو ایکسکیوز نہ بناؤ. وجاہدوا باموالکم, تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ. وانفسکم, اپنے نفسوں کے ساتھ تم جہاد کرو. ٹھیک ہے, فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھنے والے ہو, اگر تم جاننے والے ہو. دیکھیں یہاں پہ ایک حدیث بھی آ گیا ہے اس کے بارے میں, جو غار ثور کا واقعہ ہے. یہ خود فرمایا ہے کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے, تفسیر سورۃ توبہ کے اندر آ گیا کہ وہ بولتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ مشرکین ہم سے اتنے نزدیک ہے کہ یا رسول اگر وہ اپنے پیروں کی اور دیکھیں گے وہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو اسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کہ اگرچہ ہمارا تعاقب کر رہے یا ہمارا پیچھا کرے, لیکن یہ بات یاد رکھو, یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہوگا. ہمارا معاون مددگار اس ٹائم پہ اللہ ہے, ہمیں کوئی اس ٹائم پہ غالب نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا یہاں پہ سکینت آدھر نازل کر دی. اس سکینت سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا خطرناک پریشر ہونے کے باوجود اس ایکسٹریم فیئر کے اندر کامنس انسان فیل کرتا ہے. یہ صرف ایک مومن کرتا ہے فیل. اس ایکسٹریم لیول کی کامنس انڈر ایکسٹریم لیول آف پریشر
یہ ایمان کے ثمرات ہوتے ہیں. خطرناک سٹریس کے اندر مینٹل سٹیبلٹی رہنا برقرار، یہ ایمان کے ثمرات ہوتے ہیں. یہ تب آتا ہے جب اللہ کی طرف سکینت نازل ہو جاتی ہے. چاہے انسان کتنا بھی مینٹلی اسٹرانگ ہوگا نا، سکینت اس کو نہیں مل سکتی ہے. پھر بھی اگر ہم بولیں گے مینٹلی وہ اسٹرانگ انسان بھی ہے، لیکن اسٹل سکینت جو ہے یہ خدا کا گفٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہوتا ہے، یہ انسان کو خود تک نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد اب ہم یہاں پہ اتنا لو کان ارضا قریبا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر عرض قریب ہوتا. عرض بولتے ہیں عارضی سامان کو، ٹیمپوریری جو انسان سامان اختیار کرتا ہے جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، جو دنیا کی چیزیں ہوتی ہے، کھانا پینا وہ سب، پیسے وغیرہ. اگر ان کو جلدی پیسہ ملنا تھا نا، وسفرا قاصدا، اگر سفر لمبا نہیں ہوتا، کیونکہ تبوک کے لیے سفر بہت لمبا تھا، پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈس آف کلومیٹرز تھا یہ، اور اگر سفر آسان ہوتا لتبعوا، تو یہ آپ کو فالو کرتے، پیسوں کی لالچ کو ہوتی اور آپ کو فالو کرتے. ولكن بعدت عليهم الشقة، لیکن جو ڈسٹینس ہے وہ بہت، ان کو لگا وہ بہت لانگ ڈسٹینس ہے، تو ڈسٹینس جو ہے دیٹ سیمڈ لانگ فار دیم، ان کو لگے وہ دور. وسيحلفون بالله، اب ان قریب وہ قسمیں دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کی. لو استطعنا، اگر ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا معكم، ہم نکلتے تمہارے ساتھ. اب یہ جھوٹی قسم دکھا رہے، ایکسکیوز کر رہے ہیں، جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں اپنے نہ نکلنے کو. یہ منافقین یہلکون انفسهم، یہ ہلاک کرتے اپنے نفسوں، انہوں نے ہلاک کر دیا اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو یہ سلیکٹو کمٹمنٹ دکھانے سے کہ جب پیسہ ہوگا، اچھا مال غنیمت آئے گا، سفر نزدیک ہوگا، تب جا کر ہم لڑیں گے. ورنہ اگر لگتا ہے کہ یہ تو ہائی رسک لو ریوارڈ ہے تو یہاں پہ ہم نہیں چلیں گے. جہاں پہ لو رسک ہائی ریوارڈ ہوگا وہاں پہ ہم کام کریں گے. تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے تھے. اس اعتبار سے جو ان کی مورل اسٹیٹ ہے اس کو کرپٹ کرتے تھے، ان کی اخلاقیات ہی خراب ہو جاتی ہے اس جھوٹ سے. ان کے اندر جو آنیسٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اس جھوٹ بولنے سے. واللہ یعلم انہم لکاذبون، لیکن یہ کیا بولیں گے، چاہے کچھ ہی بولیں گے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اگر یہ آپ کے سامنے جھوٹ بولیں گے بھی، لیکن اللہ کے پاس یہ نہیں بچ سکتے ہیں. عفی اللہ عنک، اب اللہ تعالیٰ بولتا ہے، دیکھیے یہاں پہ تنبیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، وارننگ ہے اس اعتبار سے، یا ہم بولیں گے زجر و توبیخ ہے، لیکن پیار و محبت کا پہلو یہاں پہ غالب ہے. اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو، آپ نے کیوں ان کو وداؤٹ انویسٹیگیشن ان کا ایکسکیوز ایکسیپٹ کر لیا؟ جب تک کوئی ویلڈ ایکسکیوز نہیں تھا، کوئی معقول عذر نہیں تھا، آپ نے بنا معقول عذر کے کیوں ان کا جو ایکسکیوز ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. سؤال واحد، هل يجوز ان يفتني بتطبيق للذكاء الاصطناعي آرٹیفیشل ایپ؟ کیسے آپ اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آپ مجھے کریں گے واٹس ایپ میسیج، آپ بتاؤں گا انشاءاللہ اچھے سے. اچھا آپ ساحل ہیں، ساحل A35، میں کیا بول رہا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. لما اذنت لهم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کو وضاحت ہو جاتی کہ سچے، یہاں حتی یتبین، حتیٰ کہ آپ کو واضح ہو گیا آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو ہے توسط ان حتی یتبین، کہاں پہ، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کو واضح ہو گیا وہ جو سچے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ جانتے تھے کہ یہ جھوٹے، لیکن سٹل آپ نے ان کا غیر معقول عذر ایکسیپٹ کیوں کر لیا؟ تو یہاں پہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لیڈر ہوگا اس کو ایکسکیوزز وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے جو معقول عذر ہوں گے، جو ویلڈ ایکسکیوز ہوں گے. جو انویلڈ ایکسکیوز ہوں گے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنے چاہیے. قرآن میں جیسے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَا شِئْتَ مِنْهُمْ، اگر وہ آپ کو اجازت طلب کریں گے کہ وہ جنگ کی اور نہیں آ سکتے، لیکن کچھ ان کو عذر ہوگا، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ مطلب وہ کیا، بیکاز آف سم ویلڈ ایکسکیوز، کچھ مسئلہ ہوگا، تو ان کو آپ دیجیے اجازت اس ٹائم پہ. تو اسلام نہیں بولتے کمپلشن اس ٹائم پہ کرنا جب سچ میں ایکسکیوز ہوگا، لیکن خود بخود ایکسکیوز بنانا یہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے ہیں جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے وہ جن کو ایمان ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں ہم آگے ہی جائے. ان کو نہایت شوق و ذوق ہوتا ہے ایک مخلص ایمان والے انسان کو کہ میں لڑوں اللہ کے راستے میں، اور بڑھ چڑھ کے وہ جہاد میں حصہ لیتا ہے.
ان یجاہدوا باموالہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنے نفسوں کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والے متقین تقوی والے کون ہیں. یہاں پہ آ گیا کہ وہ آپ کو ایکسکیوز تلاش نہیں کریں گے، وہ آپ مطلب وہ پرمیشن آپ سے نہیں مانگیں گے کہ ہمیں جہاد نہیں کرنا ہے، جن کو ایمان اللہ پہ آخرت پہ، اس سے کہ وہ جہاد کرے اور مال خرچائے اور اپنے آپوں کو بھی صرف کرے جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. اب منافقوں کے بارے میں انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے بھاگنے کی اجازت وہ طلب کرتے ہیں کہ ان کو لیو دیجیے آپ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ. ورتابت قلوبہم، ان کے دل ارتیاب کے اندر ہے، یہ نا ورتابت، یہ ارتیاب اس کا مصدر ہے. کیا ہے؟ ارتیاب. ارتیاب بولتے ہیں ایسے شک کو جس سے انسان کو بے چینی پیدا ہو جائے گی. ڈاؤٹ دیٹ ول کاز سسپکشن اور دیٹ ول کاز ڈسٹریس ان یور ہارٹ. ایسا شک جس سے انسان کو اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جائے گی کہ میں صحیح چیز پہ فالو کر رہا ہوں کہ نہیں. اندر سے بہت اضطراب پیدا ہو جائے گا، دل کے اندر بے چینی جیسی محسوس ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے ورتابت قلوب کا مطلب ہو گیا ارتیاب جو محسوس کرے گی اپنے دلوں کے اندر. وہ منافق کا رویہ ہوتا ہے. انسان کو بے چینی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے منافق کے بارے میں کیا کیا ہے، ان کے دل شک کرتے ہیں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ وہاں کی اور ہوتے ہیں پورے، نہ یہاں کی اور پورے ہوتے ہیں، نہ کفر کی اور نہ ایمان کی اور. مذبذبین بین ذلک، وہ ہوتے ہیں ہیزیٹنٹ بٹوین ایمان اینڈ کفر. فہم فی ریبہم، وہ اپنے شکوک و شبہات کے اندر ہوتے ہیں. یترددون، اس میں وہ تردد کے اندر ہوتے ہیں، نہ وہاں ہوتے ہیں نہ یہاں ہوتے ہیں، بہت ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں وہ ایمان کے بارے میں، یعنی کہ وہ اپنے شک میں سرگردان ہوتے ہیں. یترددون، سرگردان ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے اگر انسان کے دل میں ایمان راسخ ہوگا نا، وہ جہاد سے ڈرے گا نہیں. اس کو پتہ ہے کہ اخروی زندگی کا اجر اس سے زیادہ بڑا ہے نا. دنیا کی جو اگر جان جائے گی بھی تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والا اور کافر اور منافق کون ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ سچ میں چاہتے کیا، نکلنا جنگ کے لیے، تو بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. لا عدوا لہو، یہ پریپریشن کرتے اس کے لیے، عدتاً، کچھ پریپریشن. یعنی کہ اگر یہ سچ میں چاہتے مطلب جہاد کرنا تو یہ پریپریشن کرتے ہے نا، یہ اپنے کو ریڈی کرتے اس کے لیے، یہ ساری ارینجمنٹس پوری کرتے. ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، یا ولیکن کرہ اللہ ہم بعاثہم، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ناپسند ہوا ان کا اٹھ جانا جہاد کی اور، وہ پسند نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ. تو اس کے ڈیوائن پلان کے اکارڈنگ، اس کی حکمت کے اکارڈنگ وہ آئے ہی نہیں وہاں پہ، کیونکہ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے اس کو توفیق مت ملتا ہی ہے نیک کاموں کا. جس کے اندر ایمان اخلاص نہیں ہوتا ہے اس کو اللہ توفیق دیتا ہی نہیں مزید نیک کاموں کا. جس کے اندر جتنی حرص ہوتی ہے دین کو سمجھنے کی، اخلاص کے ساتھ خود کو مطلب چینج کرنے کی، اس کو اتنا توفیق ملتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اس لیے آگے ولیکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، ثبتہم جو نہیں تثبت سے بن گئے. تثبت بولتے کسی کو لیگ بیہائنڈ، کسی کو روکنا کسی چیز سے. ان کو روک دیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ ڈیزرو ہی کرتے تھے. ان کی مطلب جب انہیں خود اپنے دل کو کہا کہ ہمیں نہیں جانا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اور رکا دیا. اور اللہ نے کہا وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور یہ کہا گیا کہ تم بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی. یعنی کہ تمہاری جو مطلب تم ان کے ساتھ ہی ہو، بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی، تم ان کے ساتھ ہی جو اٹھنے والے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں. دیکھیے 4 قسم کے لوگ جو ہے وہ جہاد کے اندر تقسیم ہو گئے. دیکھیے نمبر 1 جو بلا تعامن تیار ہو گئے، انہوں نے سوچا نہیں، جب حکم آ گیا اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ اٹھ گئے، پہلا. سیکنڈ گروپ تھا وہ جن کو ابتداءً تردد ہو گیا، سٹارٹنگ میں وہ ہیزیٹنٹ تھے لیکن بعد میں ان کے دل واپس بدل گئے اور وہ گئے جہاد کے لیے، نکلے وہ. تیسرے تھے جو ضعیف تھے، جو کمزور تھے، جو بیمار تھے، جن کو سواری نہیں تھی، جن کو سفر کا خرچہ نہیں تھا، تو اس کے بعد وہ شریک اس لیے نہیں ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر چوتھا وہ تھا جو صرف اور صرف کاہلی کی وجہ سے آؤٹ آف لیزینس وہ نہیں اٹھ گئے. اور ایسے ہی پھر بعد میں کون تھے، لیکن جو اتنا ہی جو آؤٹ آف لیزینس نہیں اٹھے تھے، کچھ مومنوں میں سے بھی، مسلمانوں میں سے بھی، ان نے بعد میں معافی بھی مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، توبہ بھی کیا اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ میں کہا کہ جو ہمیں سزا دینی ہے وہ آپ دیجیے ہمیں سزا.
تو وہ طائب تھے بعد میں. لیکن باقی جو منافقین جاسوس تھے وہ ان کو اور کرتے تھے ڈی موٹیویٹ, کیا جاؤ گے وہاں پہ, تم مر جاؤ گے. تو پتہ ہی منافقین یہاں پہ الگ نکل جاتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو خرجوا فیکم. اچھا ایک اور بات ہے, حدیث میں بھی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہاد ہوتا ہے تو کچھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کیا غرض ہوتا ہے جہاد کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از اٹ ریلیٹڈ جنگ تبوک. ہاں بالکل, یہ تبوک کے بارے میں ہی ہے. میں کہا نا اسٹارٹنگ میں تبوک کے بارے میں ہے, جو مطلب ہرقل جو بادشاہ تھا بیزنٹین امپائر کا, تو اس کے بارے میں آ گیا. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جہاد کے اندر جو بہادری کو دکھانے کے لیے جہاد کرتا ہے. حدیث میں کیا آ گیا, اس شخص سے جہنم کو جلایا جائے گا, یہ بن جائے گا فیول آف جہنم. جہاں پہ وہ اس عالم کے بارے میں بھی آ گیا ہے جو علم اس لیے بولتا ہوگا یا پڑھاتا ہوگا قرآن تاکہ لوگ اس کو عالم کہیں, اس کو پسند ہوگا کہ لوگ مجھے شیخ بولنے چاہیے, عالم بولنے چاہیے, قاری بولنے چاہیے, یا اس کو پسند ہوگا لوگ مجھے جواد بولنے چاہیے خرچ جانے والا, اور ایسے ہی لوگ مجھے بہادر بولنے چاہیے, شجاع بولنے چاہیے. دوسرا وہ ہوتا ہے جو قبائلی عصبیت کے لیے جہاد کرتا ہے, قبائلی لڑائی ہوتی ہے نا, یا قبائلی حمیت کے لیے, مطلب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لڑتا ہے. تیسرا وہ ہو گیا جو ریاکاری کے شو آف, آؤٹ آف شوئنگ آف لڑتا ہے وہ. چوتھا وہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس نے فرمایا ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے, ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. پھر آپ نے خود ہی فرمایا جو اللہ کے لیے لڑتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اعلاء کلمۃ اللہ کے جو لڑتا ہے وہی جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. باقی جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہلاتا ہے. جو زمین لڑائی ہوگی, عصبیت کی لڑائی ہوگی, جو مطلب آپس میں جو ہوتی ہے لڑائی قبیلوں کے درمیان میں, وہ لڑائی ہوگی, جو ریاکاری کی ہوگی, جو اپنا آپ بہادر ثابت کرنے کی لڑائی ہوگی, وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں آتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ وہ آتا ہے جہاں پہ ایک انسان کو یہ نیت ہوگی کہ اعلاء کلمۃ اللہ ہو جائے, اللہ کا جو کلمہ جو توحید ہے وہ بلند ہو جائے. تو یہ صحیح مسلم کے اندر آ گیا ہے, صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر, دونوں کے اندر آ گیا ہے. تو یہ ہم نے پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وقیل اقعدوا مع القاعدین. اس کے بعد لو خرجوا فیکم, اگر وہ نکل گئے ہوتے آپ کے ساتھ, اگر فرض کر لیا جائے لو خرجوا وہ نکل گئے ہوتے آپ کے ساتھ, فیکم آپ کے ساتھ, ما زادوکم الا خبالا وہ آپ کو صرف کنفیوژن کے اندر ہی زیادتی کر دیتے. خبالہ کا مطلب ہے پریشان کر دیتے, وہ آپ کی پریشانی میں وہ اضافہ ہی کر دیتے, ان سے کچھ فائدہ نہیں آتا کیونکہ آلریڈی ان کو ایمان نہیں تھا جو منافقین تھے. وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ and would have been active in your midst, مطلب وہ آپ کے بیچ میں کیا ہوتے, ایکٹیو ہوتے. يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ, وہ چاہتے کیا, فتنہ برپا کرنا. وَفِيكُمْ وَفِيكُمْ, اور آپ میں سے کچھ ایسے ہیں سماعون جو بہت خطرناک طریقے سے سنتے ہیں. یہ صیغۃ المبالغہ ہے, سماع بہت سننے والا, سماعون لہم جو ان کا سنتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. دیکھیے اس سے ایک اچھا نقطہ نکل جاتا ہے, وہ یہ ہوتے ہیں انسان کو کثرت کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے. اگر انسان کوئی دین کا کام کر رہا ہے فار ایگزامپل, اور کم لوگ جڑ رہے ہیں انسان کے ساتھ, انسان بولے نہیں وہ بھی کیوں جڑ گیا, وہ بھی کیوں جڑ گیا, یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا. اللہ کو پتہ ہے کون ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ جڑے گا اس گروپ کے ساتھ جو اچھا ہوگا. تو اس سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر وہ لوگ آ جائیں گے وہ کنفیوژن ہی کریٹ کریں گے, کیونکہ ان کو اخلاص نہیں ہوگا صحیح کام میں جڑنے کے لیے. چاہے کوئی بھی کام, مطلب جو ہم علم حاصل کریں یہ بھی جہاد ہی ہے نا. جہاد کیا ہوتا ہے, اسٹرائیو کرنا اللہ کی اور نزدیک جانے کے لیے. تو یہ بھی اس کا ذریعہ ایک ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے سب لوگ کہیں جڑ رہے اس کے ساتھ, کیونکہ اگر وہ جوڑیں گے تو اور وہ کنفیوژن ہی کریٹ کریں گے, وہ فتنہ ہی برپا کریں گے, اس سے کچھ فائدہ بڑا نہیں آ جائے گا. جیسے مثال اس کی آ جاتی ہے نا وہ سورۃ العبس کے اندر, جب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کچھ سننے کے لیے,